والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج اللہ کی توفیق سے پہلا سپارہ مکمل پڑھا گیا ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا ایک حصہ. قرآن کریم کے تفسیر کے اصول میں مختصراً، کیونکہ ہمارے پاس صرف 20 منٹ ہیں، اصول تفسیر کے طور پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول سنن دارمی میں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اہل بدعت گمراہ لوگ اپنے گمراہ کن افکار اور عقائد کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی اور یہ ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر گمراہ، ہر بدعتی اس کے ہاتھ میں آپ صرف قرآن دیکھیں گے. یہی بات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. فعلیکم بالسنن، تو تم احادیث مبارکہ کو لازم پکڑ لو. قرآن کے تدبر اور فہم کے اندر، یعنی تدبر قرآن کا مرکزی اصول یہ ہے کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ کی ایک ایک بات، آپ کا ایک ایک فعل، آپ کا ایک ایک اشارہ صحابہ کرام سے لے کر ائمہ محدثین تک جو اس شجرہ اسناد ہے ان لوگوں نے محفوظ رکھا ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اللہ. یہ جو ائمہ حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے جو علماء ہیں، جن کا یہی فیلڈ ہے صرف احادیث کو جمع کرنا، احادیث کو پرکھنا، ان کی اسانید کو، یعنی ائمہ حدیث محدثین جن کو ہم جیسے امام مالک، امام شافعی تابعین کے بعد ان سے پہلے تابعین ہیں، ان سے پہلے صحابہ ہیں. یہ ایک سند ہے، یہ ایک سند ہے اس اسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. اللہ کی وحی جو احادیث مبارکہ بھی بالکل اسی طرح وحی ہیں جس طرح قرآن کریم. یہ آگے مختلف سپاروں میں یہ موضوع آئے گا. قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے، آپ کو ملے گا انشاءاللہ جب آپ بالترتیب ہم کیونکہ پڑھتے ہیں. احادیث مبارکہ بھی بالکل اسی طرح وحی ہے جس طرح قرآن کریم کی ایک ایک آیت وحی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی ذمے کے اندر احادیث مبارکہ بھی شامل ہیں. اس کی بھی دلیل آئے گی قرآن میں، کیونکہ یہاں تراویح کے بعد جو ہمارا 20 منٹ کا پیریڈ ہے، اس میں ہم صرف قرآن کریم کی دلائل سے بات کریں گے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. اور یہاں کیونکہ پورے سپارے کا خلاصہ جس طرح ایک ہمارے ہاں رواج ہے، ہمارا وہ طریقہ نہیں. ہم قرآن کریم کا جو سپارہ ہم نے پڑھا ہے اس میں سے چند آیات یا ایک یا دو جتنی ممکن ہو سکی منتخب کرتے ہیں، اور اس میں جو عقیدہ، منہج، جو مسائل ہیں، جو صحابہ کرام کے مسلک جس پر صحابہ کرام ہیں ان کو ہم بیان کرتے ہیں. تو یہ اصول ہے
کہ اگر آپ نے قرآن کریم کو صحیح سمجھنا ہے، تدبر کا راستہ اپنانا ہے، تو آپ کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہے، اور یہ تو کتابوں میں ہے، اور علم کتابوں سے نہیں آتا، علم کتابوں سے نہیں آتا، علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط ہے، آپ نے شرط بتائی ہے انما العلم بالتعلم، علم تعلم سے آتا ہے، سیکھنے سے، کتابوں سے تعلم نہیں ہوتا، کتابوں سے کو پڑھا جاتا ہے، اس کو تو قرات کہتے ہیں، تعلم کسی عالم سے ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس امت کے علماء ہیں وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور وہ ائمہ حدیث جو صحابہ تابعین کے نقش قدم پر ہیں، جن کی بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ یہ جو ائمہ حدیث ہیں جنہوں نے احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے، صحابہ اور تابعین کے جانشین ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اب لمبے چوڑے اصول نہیں پڑھا سکتے، یہ اگر پلے باندھ لے ایک آدمی اس بات کو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو، بہت سارے فتنوں کے دروازے اس کے سامنے بند ہو جائیں گے۔ اعلم بکتاب اللہ، کہ یہ لوگ ہیں کہ علم ان سے آئے گا، اور قرآن کی جو صحیح تفسیر ہے وہ کہاں کس میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذخیرے میں۔ پھر دوسری بات، صحابہ کرام کا یہ منہج ہے جو کہ وہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان قبل القرآن، ہم نے ایمان قرآن سے پہلے سیکھا۔ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے؟ قرآن بھی تو ایمان ہی سکھاتا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ فرمان ہے، ہم نے ایمان قرآن سے پہلے سیکھا۔ ایمان عقیدہ ہے، کس سے سیکھا؟ صاحب قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہم نے آج پڑھی، کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اسی سپارے میں آج ہم نے پڑھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کتاب کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ للمتقین۔ صحابہ کی یہ بات پلے باندھ لیں، پہلے عقیدہ درست کر لو، اور عقیدہ کس سے درست کرو گے؟ جہاں مرضی بکریوں کی طرح چرتے پھرو نہ، لوگ تو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ سیکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں، وہ ہیں صحابہ۔ جب علماء کی بات ہو تو صحابہ کو بیچ میں سر فہرست رکھا کریں۔ جب ہمارے سامنے کیا ہے، علماء کا نام آئے تو سب سے پہلے اپنی پارٹی کے لوگ، اور اس کے بعد کچھ نظر نہیں آتا۔ اتنی بڑی چٹان بنے ہوئے، سب نے اپنے اپنے اکابرین گھڑ رکھے ہیں۔ اللہ علم عقیدہ سیکھنا ہے، کیونکہ عقیدے کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے اس قرآن سے۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں، قرآن 30 دفعہ بھی دور کر لے، اس کی تفسیر کا دورہ تفسیر کر لے، پھر بھی ایک مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ رسول بشر ہے یا کوئی اور مخلوق ہے۔ یہ مسئلہ ہی نہیں سمجھ آتا اس قرآن، جو کہ عام سے آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ مثال ہے آپ کے سامنے، چھوٹا سا مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا اسلام سے تعلق ہی نہیں رکھتا یہ عقیدہ، بلکہ یہ بندے کو ہی اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ جائز سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو پکارا جا سکتا ہے، کسی سے مدد مانگی جائے، یہ مسئلہ قرآن سے نہیں سمجھ آیا، کیونکہ عقیدہ درست نہیں کیا۔ تعلمنا الایمان قبل القرآن، ہم نے ایمان پہلے سیکھا پھر قرآن۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنا، قرآن کا پورا قرآن کی تفسیر جاننا یہ نفل ہے، عقیدہ سیکھنا فرض ہے۔ عقیدہ قرآن سے ہی ہے، لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم تعلم سے آتا ہے۔
صحیح العقیدہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں، اور ان کی نشاندہی خود کر دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ وہ اصحاب الحدیث ہیں، جو صحابہ اور تابعین کے جانشین ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کو کہیں سے نہ قرآن کا صحیح فہم ملے گا، نہ عقیدہ ملے گا، اور انہی کو کہا جاتا ہے اہل سنت۔ سنت اس طریقے کا نام ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ سنت اس طریقے کا نام ہے جس پہ فلاں جماعت اور فلاں گروہ اور فلاں علاقے والے ہیں، یہ ہم نے خود بنایا۔ لہذا تدبر قرآن کا جذبہ ہے ہر آدمی کے اندر، تو اس کے لیے سب سے پہلے مسجدوں کا رخ کیا جائے، اور مسجدوں میں بھی علماء سے علم حاصل کیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ جو آج کل ماہ رمضان سے پہلے ہی آپ کو بینر جگہ جگہ ملیں گے، فلاں شادی ہال میں اور فلاں گراؤنڈ میں اور جگہ جگہ، یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام جو ہمارے لیے ائمہ کا درجہ رکھتے ہیں، ان میں سارے قاری نہیں تھے، سارے حافظ نہیں تھے، سارے مفتی نہیں تھے، اور ہمارے ہاں جو جماعتیں ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب مفتی ہیں، سب قاری ہیں، سب مدرس ہیں، سب دورہ قرآن کراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے جو قرآن پڑھاتے تھے، سب نہیں، باقی پڑھتے تھے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں سینٹر ہیں، فلاں سینٹر، فلاں ہدایت سینٹر ہے، فلاں گمراہی سینٹر ہے، وہاں سے جو بھی جائے اس کو اس قابل بنا کر نکالتے ہیں۔ ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ آپ نے بس یہاں سے نکلنا اور جا کے لوگوں کو پڑھانا ہے، لوگوں کو ترجمہ اور تفسیر پڑھانا ہے، یہ ٹارگٹ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا ہے، لوگوں کو فرما بردار بندہ بنانا ہے، عبادت گزار بندہ بنانا ہے۔ آگے وہ اپنی صلاحیت کے مطابق جس قدر اس کی صلاحیت ہوگی، کم از کم اپنے بیوی بچوں کو تو سمجھائے گا، اپنے ارد گرد والوں کو، یا خود اپنی عملی زندگی میں وہ باعمل بنے گا۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ جب بھی قرآن کا درس ہو، قرآن کی کلاس ہو، سب سے پہلے چیک کریں، یہ سب سے پہلے دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے اور کون ہے قرآن پڑھانے والا، اس نے علم کہاں سے لیا ہے، اس کا پیچھے سے ہدف۔ اتنے بڑے بڑے مفسر کے نام سے مشہور ہوئے ہیں پاکستان ہندوستان میں، ان سے پوچھو کہتے ہیں حدیث آتی نہیں ہمیں۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن کا تدبر ہے ہی، بلکہ فتنوں کا توڑ ہے۔ حدیث کے بغیر جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں وہ اہل بدعت ہیں۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ طریقہ ہے گمراہی کو قرآن سے ثابت کرنے کا طریقہ کہ حدیث کو سائڈ پہ کرو، حدیث کو، ائمہ حدیث کو، صحابہ کو، تابعین کو سائڈ پر کر دو، پھر جس طرح مرضی میدان میں آ جاؤ، مناظرہ لڑو، جیت بھی سکتے ہو کیونکہ چرب زبانی۔ سورۃ الفاتحہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن کا نام دیا ہے، ام القرآن۔ اس کے اور بھی نام ہے، رقیہ نام بھی ہے، رقیہ جسے ہم اردو میں دم کہتے ہیں۔ اس کا ایک جس طرح صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ سفر میں تھے، ایک قبیلے کے سردار اور تھے بھی وہ غیر مسلم، ان کو سانپ نے کاٹ لیے، تو انہوں نے پوچھا آپ میں کوئی ہے رقیہ کرنے والا؟ تو صحابہ بیٹھے تھے، ایک خود بخود کھڑے ہو گئے میں جاتا ہوں، اور انہوں نے جا کے رقیہ کیا، سانپ کا کاٹا ہوا فوراً صحیح ہو گیا۔ سارے صحابہ حیران، آپ نے کیسے رقیہ کیا؟ ہمیں اس کے بدلے ان کو بکریاں بھی ملی، بلکہ طے کیا تھا، سب صحابہ نے کہا ہم نہیں ان بکریوں کو ہاتھ لگائیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ نہیں پیش کریں گے، کیونکہ ہمیں تو علم نہیں ہے، بغیر علم کے ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ اس صحابی نے کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا تم نے کیسے
تم نے کیا ٹھیک کیا، رقیہ تھا۔ پوچھا کیا کیا، کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے بتایا سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی۔ لیکن پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے بولا، عرض کیا ہم نے آپ سے ہی سنا کہ یہ رقیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی اور ان بکریوں میں سے اپنا بھی حصہ نکلوایا۔ اور ائمہ کرام نے اسی حدیث سے دلیل لی ہے کہ دینی کاموں پر اجرت لی جا سکتی ہے، بلکہ ثابت ہے۔ دین کے کام جو علماء، کوئی قرآن پڑھاتا ہے، کوئی حدیث پڑھاتا ہے، سب دین کے کاموں میں وقف ہیں، تو اپنی اس کی اجرت لے سکتے ہیں۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ رقیہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنے سفر کی آپ بیتی بتاتے ہیں کہ میں جب حج پر آیا تھا، شام کے تھے، دمشق کے، امام ابن قیم رحمہ اللہ وہاں سے آئے تھے، پیدلوں کے سفر تھے، کہنے لگے کہ تکلیفوں میں، بیماریوں میں جکڑا ہوا تھا میں۔ سفر میں آدمی ہو، پردیس میں ہو، پھر حج عمرے کے اعمال بھی کرنے اور تکلیف میں بھی ہو، کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سورۃ الفاتحہ کی تاثیر کا مشاہدہ کیا کہ زمزم کا پانی لیتا تھا، اس پر رقیہ کرتا تھا اور پیتا تھا۔ جو ہی پیتا تھا سورۃ الفاتحہ کا رقیہ کر کے میری تکلیفیں اس طرح جھڑتی تھی جیسے پتھر کنکریاں گر رہی ہیں، ایسے مجھے شفا ملتی، میں محسوس کرتا۔ رقیہ سنت ہے، رقیہ کرنا سنت ہے۔ دم، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرنا، پھونک، اور پھونک میں تھوک کے چھینٹے بھی ہونے چاہیے۔ اپنے اوپر کرنا ہے، مریض پر کرنا ہے، کسی بھی مریض پر، اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر پھونک کے ساتھ تھوک کے چھینٹے بھی ہونے چاہیے۔ اور پانی پر بھی کیا جا سکتا ہے، پانی پر بھی اسی طرح رقیہ، اور یہ سلف سے ثابت ہے۔ جو لوگ اس کو اس پینے والی حدیث میں پانی پینے کے دوران سانس لینے سے منع کیا، اس سے استدلال لیتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک فہم ہے، لیکن سلف سے ثابت ہے، بڑے بڑے علماء سے بھی ثابت ہے۔ پر سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے کہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، ہدایت کا جو خلاصہ ہے اس سورۃ الفاتحہ میں۔ قرآن جو روشنی کی کتاب ہے، اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دے، وہ راستہ، وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کا نہ ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ غضب کن پر ہوا؟ یہود پر غضب ہوا، یعنی وہ لوگ جو علم کے ہوتے ہوئے علم کو چھپاتے ہیں، اپنے نظریات کو دین بناتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، جو بغیر دلیل کے اس چیز کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ اصل چیز کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، کتاب و سنت میں اس کا حکم کیا ہے، بس بدعات کو دین بناتے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، ہو بہو، اگر ان میں سے کوئی شخص گو کے بل میں داخل ہوا تھا تو تم بھی داخل ہوں گے، یعنی اس امت کے گمراہ لوگ گمراہی میں کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہود و نصارہ میں جو بھی گمراہی تھی اس کو اپنا مسلک بنائیں گے، سوائے ایک گروہ کے، الا واحد، ایک کے علاوہ، اور وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر جمے رہیں گے، ہر نئی بات سے بچیں گے، وہی محفوظ رہیں گے۔ اور یہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں اس آیت کے اندر کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے وہ نصیب فرما۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ کرام کے مسلک کے اور ان کے طریقے کے مطابق قرآن و حدیث کا تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔